کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمام مخلوقات سے اشرف ہے، فضیلت ہے، لیکن ایسے انسان کے جن کے دلوں میں بغض ہے، اور یہ ایسی تاریخی حقیقت ہے کہ اس کا انکار کوئی دنیا کا شخص نہیں کر سکتا کہ یہ جو کرتے ہیں، خدا سلامت رکھے دنیا بھر میں تمام حسینیوں کو کہ جو جہاں پر بھی آزاداری کے ترویج۔ یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو جس موضوع پر ہے، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ تاریخی اعتبار سے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اس کے بارے میں لوگوں کے لیے جاننا بھی بے حد ضروری ہے۔ اور واقعہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے کہ 14 صدیاں گزر چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ واقعہ اسی طرح سے زندہ ہے اور اس کا تذکرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ یعنی یہ ایک دنیاوی بات ہے، ایک فطرتی بات ہے کہ دنیا میں چاہے جتنا بڑا مرضی سانحہ کیوں نہ ہو، جتنا مرضی المناک ہو، جتنا مرضی اس میں ظلم ہو جائے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کا تذکرہ بھی کم ہو جاتا ہے، شدت غم بھی کم ہو جاتی ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان غموں کو آہستہ آہستہ بھول جاتا ہے، لیکن عجیب معجزہ ہے یہ ذکر امام حسین علیہ السلام کا، اس واقعہ کربلا کا، کہ 14 صدیاں بیت جانے کے باوجود ہر سال یہ بڑھتا ہے، مومنوں کے دلوں میں شدت غم پہلے سے زیادہ ہوتی ہے اور یہ ذکر پھیلتا چلا جا رہا ہے، حسینیت بڑھتی چلی جا رہی اور یہ بڑھتی رہے گی، کیونکہ یہ حق ہے اور حق ساری دنیا میں پھیل کر رہتا ہے۔ اور اسی حوالے سے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر منظر عام پر تھی، جس حوالے سے بہت زیادہ بات بھی ہو رہی تھی، کچھ لوگ اس پر تنقید بھی کر رہے تھے، لیکن اس کا تعلق حقیقت سے ہے کہ یکم محرم کو ایران اور عراق میں، عرب دنیا میں اور ایران میں خاص طور پر ایک جلوس نکالا جسے جنات کا جلوس کہا جاتا ہے۔ ایران میں اسے کاروان جن بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ بہت سے جو شرکاء ہوتے ہیں وہ جنات کا حلیہ پہن کر، اپنا کر، یا کاسٹیوم کہہ لیں، وہ پہن کر اس جلوس میں شامل ہوتے ہیں اور وہ چل کر مقررہ راستوں پر جاتے ہیں۔ اچھا، اس کی بہت زیادہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس پر ویڈیوز بننا شروع ہو گئی، اس کو شیئر کرنا شروع کر دیا لوگوں نے، کچھ لوگوں نے اس کا مذاق بھی اڑایا، کچھ لوگوں نے اس کو تفریح کے طور پر لیا، لیکن یہ بالکل مذاق نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑا میسج ہے، ایک بہت بڑا پیغام ہے جو یہ لوگ جو اس میں شرکاء ہیں وہ ساری دنیا کو دیتے ہیں۔ اور یہ ایسی تاریخی حقیقت ہے کہ اس کا انکار کوئی دنیا کا شخص نہیں کر سکتا کہ یہ جو جنات کا جلوس کہہ لیں، کاروان جن، یہ جو نکالا جاتا ہے یکم محرم کو، اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہے۔ ان سرور صاحب کا شعر ہے نا کہ لوگوں یہ تماشا نہیں، اس رونے پہ ہنسنا نہیں، مظلوم کا ماتم ہے مظلوم کا ماتم، تو یہ کوئی تماشا نہیں ہے۔ اس حوالے سے مستند ترین تاریخ کی کتابیں موجود ہیں، جن میں روایات ہیں کہ جنات کا لشکر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آیا آپ کی نصرت کے لیے۔ مستند ترین مقاتل کی کتابوں میں، شیعہ سنی کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے۔ یہ کتاب مقتل لاہوف سید ابن طاؤس کی، جو کہ مستند ترین مقاتل میں سے ہے، اور اس کو شیعہ اور سنی دونوں مانتے ہیں۔ اس میں یہ باب ہے کہ فرشتے خدمت امام میں آئے، انہوں نے امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اے حجت خدا، پروردگار نے کئی جنگوں میں آپ کے جد نامدار حضرت پیغمبر اکرم کی ہمارے وسیلے سے مدد کروائی ہے، اب ہمیں آپ کی نصرت و حمایت کے لیے بھیجا ہے۔ یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے۔ اس کے بعد اگلا اس کا جو باب ہے وہ یہ اسی جلوس کے حوالے سے، جنات کے حوالے سے، کہ قوم جنات کا امام علیہ السلام کی خدمت میں آنا۔ اور یہ روایت بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے صحیح سند کے ساتھ ہے کہ ان کے بعد امام عالی مقام کی بارگاہ میں مومن جنوں کا لشکر آیا، اور انہوں نے امام علیہ السلام کی خدمت اقدس میں اس طرح عرض کیا کہ اے ہمارے مولا و آقا، ہم آپ کے شیعہ اور مددگار ہیں، آپ کے جو دل میں آئے حکم کریں، اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم آپ کے تمام دشمنوں کو صفائے ہستی سے نیست و نابود کر دیں، اور آپ اپنے مقام پر تشریف فرما ہیں، ہم آپ کے حرکت کرنے سے پہلے ان کو ہلاک کر دیں گے۔ یعنی قوم جنات کا ایک گروہ امام علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور انہوں نے امام کی نصرت کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ آگے ہے کہ امام علیہ السلام نے جنات کی اس ہمدردی و نصرت و حمایت اور ان کے اقدام پر خوشنود ہوئے، اور آپ نے ان کے لیے دعائے خیر کی، اور آپ نے ان کو فرمایا کہ قرآن جو میرے جد امجد پر نازل ہوا، کیا تم نے وہ نہیں پڑھا؟ اور امام نے
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 تلاوت فرمائی کہ اے رسول کہہ دو کہ اگر تم لوگ اپنے گھروں میں بھی ہو تو بھی جن کے لیے قتل ہونا لکھا جا چکا تھا وہ اپنے مقتل میں نکل کر ضرور آتے. یعنی امام حجت خدا ہیں، جواب بھی قرآن سے دیا. اور پھر فرمایا کہ اگر میں وطن میں رہ جاؤں تو ان شقی مزاج لوگوں کا امتحان کیسے ہوگا. اور پھر اس میں آخر میں ہے کہ امام علیہ السلام کا جواب سننے کے بعد جنات نے یہ کہا امام سے کہ خدا کی قسم اگر آپ کے حکم کی اطاعت کرنا ہم پر لازم نہ ہوتا تو ہم آپ کی مخالفت کرتے اور آپ کے تمام دشمنوں کو قبل اس کے کہ وہ آپ کو ایذا پہنچاتے ہم ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے. تو امام علیہ السلام نے پھر ان کو فرمایا کہ خدا کی قسم میں انہیں قتل کرنے میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں، لیکن میرا نظریہ یہ ان تمام پر اتمام حجت کرنا تاکہ ان میں جو بھی ہلاکت کے قعر مذلت میں گرے وہ دانستہ ہلاک ہو، اس کو کسی قسم کا اشتباہ اور غلط فہمی نہ ہو، وہ لوگ جو سعادت و خوشخبری سے زندہ رہیں وہ بھی اطمینان کے ساتھ زندہ رہیں. یہ وہ تاریخی حقائق ہیں کہ جن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور یہ جو جلوس جنات کے حوالے سے منسوب ہے جس کو اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف ساری دنیا میں پیغام پہنچانا ہے تاکہ ساری دنیا کو یہ بات پتہ چل سکے. اور میں یہ بات کہتا ہوں اس طرح کے لوگ کے جو مذاق اڑانے والے ہیں، عزاداری کے مخالف ہیں، ان کے لیے یہ بات ہے کہ ویسے تو انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمام مخلوقات سے اشرف ہے، فضیلت ہے، لیکن ایسے انسان کے جن کے دلوں میں بغض اہل بیت ہے، بغض امام حسین علیہ السلام ہے، ان سے تو یہ مومن جن جو دلوں میں محبت رسول و آل رسول رکھتے ہیں 100 درجے بہتر ہیں ایسے انسانوں. یہ کم از کم وہ حق اور باطل کی پہچان جانتے ہیں. تو اس طرح کے جلوس، یہ عزاداری، یہ ذکر حسین در حقیقت یہ وسیلے ہیں، یہ اسباب ہیں ذکر حسین کو، واقعہ کربلا کو عام کرنے کا، زیادہ سے زیادہ دنیا میں پھیلانے کا، ترویج عزا کا یہ ایک ذریعہ ہے. اگر یہ عزاداری نہ ہو اور حسینی دنیا بھر میں یہ جلوس عزا ان میں شرکت نہ کریں، یہ سب کچھ نہ کریں، تو پھر یزیدی عناصر دبانے کی کوشش کریں. یزیدی عناصر کی تو کوشش ہے نا کہ ذکر حسین کو، ذکر مظلوم کربلا کو ختم کیا جائے، دبایا جائے. تو ایسے میں یہ عزاداری ہی ہے، یہ شاعر حسینی ہی ہیں کہ جو اس پیغام کو، ذکر کربلا کو ساری دنیا میں پھیلانے اور زندہ رکھنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. خدا سلامت رکھے دنیا بھر میں تمام حسینیوں کو کہ جو جہاں پر بھی عزاداری کے ترویج کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. سب عزادار سلامت رہیں. مومنین کرام، آپ کی سوال سے کیا رائے ہے؟ کمنٹ سے ضرور بتائیے گا. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.